اسلام تو ظلم کی نفی کرتا ہے، اسلام تو دنیا کے اوپر امن کی ضمانت فراہم کرتا ہے، اور اسلام کا دامن اتنا کشادہ ہے کہ اسلام کافروں کو بھی امن دیتا ہے۔ میرے حضور نے ارشاد فرمایا، جو کسی معاہد کو قتل کرتا ہے، جس کا ہم نے معاہدہ کیا ہوا ہے، کفار جو ہمارے دیش میں بستے ہیں، جو کسی معاہد کو قتل کرتا ہے، قیامت کے دن اس کا مقدمہ میں لڑوں گا۔ تو یہاں تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا کو امن کا پیغام اور محبت کا پیغام فراہم کیا۔ اس وقت ایک تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو کلیتاً ہم اختیار نہیں کر رہے، جس کی سزا ہمیں مل رہی ہے، اور دوسری جانب اغیار کی سازشیں، ان کا ہم شکار بھی ہیں، اور قاتل مقتول ہم خود ہی ہیں، اور ایک دوسرے کو ہم کاٹ رہے ہیں۔ لیکن اللہ کا اس کے باوجود بھی شکر ہے کہ امت کا جو اجتماعی مزاج ہے وہ آج بھی ظلم کا مزاج نہیں ہے۔ امت کا اجتماعی جو مزاج ہے وہ آج بھی جور و جبر کا مزاج نہیں ہے۔ امت کا اجتماعی مزاج آج بھی امن کا ہے، اور مسلمان دنیا کے جس خطے پہ بھی بستا ہے وہ ایک پرامن شہری کے طور پہ بستا ہے، اور اسلام کی تعلیمات کا نتیجہ ہے جو دیکھا جا سکتا ہے۔ اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں آپ اس امت کے امن کے اجتماعی مزاج کا، کہ اس وقت امت پر سب سے بڑا حملہ جو کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے آقا و مولا کی توہین کی جا رہی ہے باقاعدہ ایک تحریک کے طور پہ، اور ایسا کبھی ماضی میں نہیں ہوا تھا۔ اور جب کسی کو گالی دی جائے پھر وہ امن کی ضمانت نہیں دیتا، اور پوری دنیا کے اوپر ایسا ہوا ہے کہ ہمارے آقا و مولا کی توہین و تنقیص ایک شعار کے طور پہ اختیار کی گئی، اور 1 ارب 40 کروڑ مسلمانوں کے کلیجے چھلنی کر کے رکھ دیے گئے۔ لیکن آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ رد عمل کے طور پہ بھی اسلام کے 1400 سالہ لٹریچر میں بھی آپ کو نہیں ملے گا، اور اب بھی نہیں ملے گا کہ رد عمل کے طور پہ بھی مسلمانوں نے بنی اسرائیل کے کسی نبی کی توہین کی ہو۔ آپ کو ایک لفظ بھی نہیں ملے گا، ایک حرف بھی نہیں ملے گا۔ یہ مسلمانوں کو پڑھایا گیا تعظیم تکریم انبیاء کا سبق ہے، جس کا نتیجہ جو ہے وہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ دنیا کے اوپر اسلام اور مسلمانوں کی اعلیٰ ظرفی کی مثالیں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس وقت آپ کو کوئی یہودی نہیں ملے گا جس نے اپنے بیٹے کا نام میرے حضور کے نام پہ رکھا ہو۔ پوری دنیا پہ آپ کو ایک یہودی بھی ایسا نہیں ملے گا جس نے اپنی اولاد کا نام حضور کے نام پہ رکھا ہو۔ آزادی اظہار کی بات لوگ کرتے ہیں۔ دنیا کے اوپر آپ کو ایک عیسائی نہیں ملے گا جس نے اپنے بیٹے کا نام میرے حضور کے نام پہ رکھا ہو۔ آپ کو لاکھوں ہزاروں مسلمان ملیں گے جنہوں نے اپنی اولادوں کے نام بنی اسرائیل کے پیغمبروں کے نام پہ رکھے ہیں۔ آپ کو یوسف نام کے بچے ملیں گے، آپ کو یونس نام کے لوگ ملیں گے، آپ کو اسحاق نام کے لوگ ملیں گے، آپ کو موسیٰ و عیسیٰ نام کے لوگ ملیں گے۔ تو آپ کو یہ سب ملے گا۔ یہ ہماری وسیع و ظرفی ہے اور ہمارے دین کی تعلیمات ہیں، اور ہمیں تمام پیغمبروں کی تکریم کا تعظیم کا درس دیا گیا ہے۔ ٹیری جونز بدبخت نے کتاب رحمت قرآن مجید کے نسخے کو آگ لگائی فلوریڈا کے اندر، اور پھر باقاعدہ اس نے جو ہے وہ قرآن مجید جلانے کا دن منایا، اور مختلف اقطار و اکناف عالم کے اندر جو ہے وہ اس کی تکمیل بھی کی گئی اور اس کی تعمیل بھی کی گئی۔ لیکن اس کے باوجود پوری دنیا کے اوپر آپ کو ایک واقعہ بھی ایسا نہیں ملے گا کہ رد عمل کے طور پہ بھی کسی نے بائبل کو جلایا ہو۔ 1 ارب 40 کروڑ مسلمانوں کے اندر سارے باشعور لوگ نہیں ہیں۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ جذباتی بھی ہیں، کچھ لوگ مذہب سے کلیتاً ناآشنا بھی ہیں، کچھ لوگ بالکل سادہ اور ان پڑھ بھی ہیں۔ لیکن 1 ارب 40-50 کروڑ انسانوں میں سے آپ کو ایک بھی نہیں ملے گا جس نے رد عمل کے طور پہ بائبل کو جلایا ہو، انجیل کو جلایا ہو، یا دیگر کسی صحیفہ آسمانی کو جلایا ہو۔ حالانکہ وہ کتابیں محرف ہیں، وہ اپنے اصل روپ کے اندر موجود نہیں، اپنی حقیقی زبان میں موجود نہیں ہیں، ان کے اندر تحریف راہ پا چکی ہے۔ لیکن ان محرف کتابوں کو بھی کسی عام شخص نے بھی نہیں جلایا۔
یہ مسلمانوں کی وسیع ظرفی ہے اور ان کے پیغمبر کا دیا ہوا سبق ہے، جو بہت سارے سبق بھول گئے لیکن امن کا سبق انہیں آج بھی یاد ہے، اور ایسا نہیں ہوا ہے۔ اور یہ مسلمانوں کی امن پسندی ہے، اور یہ مسلمانوں کی جو ہے وہ اپنے آقا و مولا کے اس دیے ہوئے سبق کو یاد رکھنے کی ایک ایسی مثال ہے جس کی تردید نہیں کی جا سکتی۔